بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیزوں اور دوستو، یہ رمضان مبارک کا غالباً آخری دن ہے۔ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کرنے کے بعد، شب قدر اور اعتکاف کے بعد جو ہمیں ایک خوشی کا دن عطا فرمایا ہے، جو خوشی کا دن بخشا ہے، وہ عید کا دن ہے۔ اور عید کے دن کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ عید الفطر، عید کا فطرہ، تو اس کو عید الفطر اس لیے کہا جاتا ہے کہ فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں اہم عبادت عید کے دن کی وہ فطرہ ہے، صدقۃ الفطر، یعنی یہ عید کے دن کی اصل عبادت ہے۔ اس کو رمضان کے مہینے میں ادا کی جا سکتی ہے، کبھی بھی اور پہلے ہی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو اس کے متعلق ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ عید کے روز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، عید کا تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بہت کم سن کم عمر لڑکا کھڑا رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا کہ بیٹا تم کیوں رہے ہو؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ، میں یتیم ہوں اور میں غریب ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جس طرح سے سب لوگ بچے بڑے نئے کپڑے پہن کر اور اچھی چیز کھا پی کر گھروں سے نکل رہے ہیں اور خوشی خوشی بازار جا رہے ہیں، کوئی عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی عیدگاہ کی طرف سے لوٹ رہا ہے، میں چہل پہل دیکھ رہا ہوں، لیکن میرے لیے کوئی اس طرح کا اسباب مہیا نہیں ہے جو میں بھی خوشی منا سکوں۔ یہ بات سننے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، ہر صحابہ نے یہ کوشش کی کہ اس بچے کو ہم اپنائیں، لیکن یہ شرف ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور جا کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا کہ عائشہ، یہ تمہارا بیٹا ہے، اس کو تم اپنے بیٹے کی طرح نہلاؤ دھلاؤ اور اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، اور جس طرح سے اپنا بچہ عید کی خوشی مناتا ہے یہ بھی اسی طرح سے خوشی منائے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی عرض کیا، اور حضرت امام حسین سے بھی یہی عرض کیا۔ اس کے بعد پھر اس بیٹے سے، اس بچے سے فرمایا کہ بیٹا، کیا تم چاہتے ہو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تمہاری ماں بنے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی تمہاری بہن، اور حضرت حسین جیسا تمہارا بھائی ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس سے بڑی قسمت میری کیا ہوگی جو حضرت عائشہ جیسی ماں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی بہن اور حضرت حسین جیسے بھائی مجھے ملے ہوں، اس سے زیادہ خوش قسمتی میری کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس بچے کو نہلایا دھلایا اور وہ سب چیزیں مہیا کی گئی اس کے لیے جو عید کے دن بچوں کے لیے ہوتی ہیں۔ محترم عزیز اور دوستو، ہمارے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر عمل نمونہ ہے۔ یہ آپ نے ہمیں نمونہ دکھایا ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی غریب، یتیم، مسکین بچہ ہو تو تم اس کے ساتھ کیسا سلوک کرو گے۔ اللہ کے نبی نے یہ کر کے دکھا دیا۔ پیارے عزیز اور دوستو، اسی لیے فطرہ دیا جاتا ہے کہ ہماری کوئی ماں بہنیں ہیں، یا ہمارا کوئی بھائی ہے، ہمارا کوئی بچہ ہے جو بہت زیادہ غریب ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، تو ہم فطرہ دے کر کے اس کو اس قابل بنائے جس طرح سے ہم اور ہمارے بچے عید منا رہے ہیں وہ بھی عید منائے۔ تو اس میں صدقۃ الفطر پر بہت تاکید کی گئی ہے،
اور بہت زور دیا گیا ہے تاکہ ہر آدمی، ہر مسلمان صدقہ فطرہ ادا کرے اور وقت سے پہلے ادا کرے، اور اپنے بھائی جو غریب ہے ان کے لیے صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر صرف مسلمانوں کو ہی لگے گا، غیر مسلموں کو نہیں لگے گا۔ باقی دوسرے صدقے اور خیرات وغیرہ وہ غیر مسلموں کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن صدقہ فطر صرف مسلموں کو ہی لگے گا۔ تو محترم عزیز اور دوستو، آپ کو تو یہ سب کچھ پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ فطرہ کتنا ہوتا ہے اور کیسا ہے۔ ایسے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ فطرے میں گیہوں اور جو 1.25 کلو گیہوں اور جو 2 کلو، یا کشمش وغیرہ اور چھوارے بھی آتے ہیں۔ اگر اچھی مالی حالات ٹھیک ہے کسی کی تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن کم از کم یہ ادا کیا جائے۔ تو محترم عزیز اور دوستو، یہ مجھے آپ سے آج یہ بات عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔